قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُم مِّن نَارِ سَمُوم، اور جنوں کو ہم نے نار سموم سے تخلیق فرمایا ہے۔ نار سموم وہ دہکتی ہوئی آگ تھی جس کو خالق کائنات نے بنایا تھا، جس میں نور و ظلمت کا امتزاج تھا۔ نور سے ملائکہ کی تخلیق فرمائی گئی اور ظلمت سے دیو اور جنات وجود میں آئے۔ اس آگ کے جوہر سے جان، جو کہ تمام جنوں کا مور سے اعلیٰ تھا، وجود میں آیا تھا۔ چونکہ ملائکہ کی تخلیق نور سے ہوئی تھی، اس لیے وہ اطاعت و عبادت میں مشغول ہو گئے اور گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ و معصوم رہے۔ شیاطین چونکہ دھوئیں اور آگ سے بنے تھے، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہوئے اور ایمان و اطاعت سے بے بہرا رہے۔ اور چونکہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، وہ آگ جو نور و ظلمت کا امتزاج تھی، اس لیے بعض جن دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور بعض کفر و طغیان کی طرف راغب ہوئے۔ جنات میں سب سے پہلے تارنوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ کئی کے مطابق اس کا نام سوما ہے اور لقب جان ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارنوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ ان کی تخلیق ابلیس کی تخلیق سے کم و بیش 1,44,000 سال قبل ہوئی۔ جب ان کی اولاد کا سلسلہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا، لہٰذا تارنوس اور ان کی آل اولاد نے اتباع شریعت کو منظور کیا اور حکم الہی کی تعمیل کی، اور ان کی زندگی عیش و آرام سے گزرتی رہی۔ رفتہ رفتہ ان کی فطرت آتشی رنگ لائی اور ان کی قوم سرکشی پہ اتر آئی۔ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب حق تعالیٰ نے فرد جرم عائد کر کے بعض مختلف سزاؤں کے ساتھ ہلاک فرمایا۔ ان میں سے کچھ جنات ایسے تھے جو احکام الہی کی اتباع کرتے رہے تھے، وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہے۔ پھر جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک عابد اور نیک جن حلیہ بنیس کو ان کا سردار مقرر کیا گیا تھا اور ان کے لیے نئے احکامات مقرر کیے گئے تھے، لیکن اس سرکش قوم نے نافرمانی پر کمر باندھ لی، نتیجتاً ان کی ہلاکت کے احکام بھی نافذ ہو گئے۔ ان کی نسل میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی پرانی روش پر قائم تھے، نافرمانی اور طغیان سے دور رہے، لہٰذا ہلاکت و نقصان سے بھی محفوظ رہے۔ اور ایک نیک جن بلیکا کو ان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ 36,000 سال تک انہوں نے قوم کی رہنمائی کی۔ پھر قوم اپنی بدعمالیوں کی طرف لوٹ آئی تو عذاب الہی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو نیک جنات بچے، ان پر رب کریم نے حاموس نامی جن کو مقرر فرمایا، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہا اور شریعت احکام کی ترقی میں کوشاں رہا۔ رفتہ رفتہ قوم پھر اپنی بدعمالیوں پر آنا شروع ہو گئی۔ اسی دور میں ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے باپ کا نام چلیپا تھا، چہرہ ایسا جیسے شیر تھا۔ اس کی قوم نے انہیں شاشین کا لقب دیا، جس کا مطلب دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جو قوم جنات کی طاقتور مادہ تھی، جو کئی سو کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے مادہ بھیڑیا۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور تبلیس ہوں، وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قوم جب تباہی اور بربادی کے نزدیک تھی، تب چلیپا اور تبلیس کے ہاں عزازیل یعنی ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ ان کی قوم اس قدر بدعمالیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی کہ آسمان لرز اٹھا۔ اس قوم نے زمین میں بہت خون ریزی کی، یہاں تک کہ آسمان بھی ان کی شرانگیزی سے محفوظ نہ رہا اور فرشتوں کے لیے بھی باعث تکلیف بن گئے۔ تب خداوند کریم نے ملائکہ کی فوج کو ان پر بھیجا تاکہ ان سے جنگ کر کے نافرمانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ ملائکہ کی فوج نے زمین پر آ کر جنات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کئی ہلاک ہو گئے، کئی جنگلات اور جزائر کی طرف منتشر ہو گئے اور کئی کو قید کر لیا گیا، جن میں عزازیل بھی شامل تھا۔ اس نے وہیں آسمانوں پر نشو نما پائی اور دن رات ترقی کے مدارج طے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس منصب پر فائز ہو گیا جو اس کی حیثیت سے بہت بلند تھا۔ یہ ملائکہ کی تعلیم و تربیت کا اثر تھا۔ اس کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ اس نے خود کو 1000 سال عبادت الہی میں مشغول رکھا۔ خطۂ زمین پر ایک بالشت جگہ ایسی نہ باقی رہی تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس عبادت کے صلہ میں
اللہ رب العزت نے اسے 2 پر عطا فرمائے۔ ان پروں سے اڑ کر عزازیل آسمان اول پر آیا اور 1000 سال عبادت میں مصروف رہا۔ یہاں اس کا نام زاہد مشہور ہوا۔ یہاں سے وہ آسمان دوم پر آیا اور 1000 سال عبادت میں مصروف رہا۔ یہاں اس کو عابد کہہ کر پکارا گیا۔ 1000 سال کی عبادت کے بعد وہ تیسرے آسمان پر آیا۔ یہاں بھی 1000 سال مصروف عبادت رہا۔ اسی طرح وہ ہر آسمان پر جاتا، عبادت کرتا اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ 7 آسمانوں پر عبادت کر کے فارغ ہوا تو رضوان جنت نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے معبود برحق، اس کی عبادت اور ریاضت سے تمام مقربان آسمانی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر تیرا حکم ہو اور اس کو جنت کے داخلہ کی اجازت ہو جائے تو دوسرے ملائکہ بھی اس کی صحبت سے مستفید ہو سکیں گے۔ رب تعالیٰ نے رضوان کی بات منظور فرمائی اور عزازیل کو بہشت میں داخلہ کی اجازت دے دی۔ یہاں آ کر وہ عبادت الہی اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہا۔ ابلیس کی مجلس وعظ کے لیے عرش مجید کے پائے کے نیچے زمردی تخت بچھایا گیا، اس پر نورانی پرچم لہرایا گیا اور اس مجلس میں اتنی تعداد میں فرشتے شریک ہوئے جن کی تعداد عالم الغیوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر یہ سلسلہ سالہ سال تک جاری رہا اور جزائر و بیابانوں میں بھاگے ہوئے جنات بھی واپس آئے اور بھاگ کر واپس آنے والوں کی ذریت بھی بڑھتی رہی اور حسب سابق اپنی عادتوں میں مشغول و مصروف ہوتے رہے۔ ان کو نہ اطاعت سے واسطہ تھا نہ خدا شناسی کی توجہ، لہٰذا ابلیس نے بارگاہ ایزدی میں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی خدمات کو پیش فرمایا۔ اس کی درخواست بارگاہ احدیت میں قبول ہوئی اور ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی تعلیم و ہدایت کے لیے آسمان سے زمین پر آیا، لیکن بہت ہی کم جنات نے اس کی دعوت اور رشد و ہدایت کی طرف توجہ کی۔ اس نے فرشتوں کی مدد سے بہت سے سرکشوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بقیہ بہت سے اطراف و اکناف عالم میں منتشر ہو گئے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العالمین نے تمام روئے زمین اور آسمان دنیا کی خلافت اور جنت کی کنجیاں ابلیس کے سپرد فرمائیں۔ ابلیس اب کبھی تو دنیا میں مصروف عبادت ہوتا اور کبھی مسلح 7 آسمانوں پر بچھاتا، اپنی اطاعت و عبادت کے پرچم جنت میں لہراتا۔ ابلیس کا نام عزازیل سے ابلیس کیسے ہوا؟ ابلیس کا حال اور انجام جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔